کوئی صدر سے مسئلہ کا استعمال کرنا ہے. اللہ نے فرما دیا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اے ایمان والو، مومنین کو چھوڑ کر کسی کافر کو دوست مت بناؤ. کہ اللہ کا فرمان ہے کہ کافروں سے دوست مت بناؤ. دوست بنانا ہو تو صرف ایمان والوں کو بناؤ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا. اب اس حکم پر عمل کتنا کیا گیا؟ دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ اب رسول کون صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے زیادہ نمونۂ عمل ہمارے لیے. اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے حضور کی زندگی کیا ہے؟ رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اب اللہ کا فرمان ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کتنا عمل کیا ہوگا؟ تو ایک روایت سماعت فرما لیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں تو آپ کہیں گے آسمانی 4 مشہور کتابیں ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن مقدس ہے. اس چاروں کتابیں کیا ہیں؟ حق ہیں، انبیاء پر نازل اللہ نے کیا. توریت جناب موسیٰ پر اترا، زبور جناب داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل جناب عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمایا. اور سب سے افضل کتاب قرآن مقدس اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، سب سے افضل کتاب. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اور کتاب پڑھ لیتے ہیں، قرآن ہوتے ہوئے بھی ہم دوسری کتابوں کو پڑھ لیتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے عالم تھے، آپ کو تصور ہو سکتا ہے. صحابہ رسول، امیر المومنین، حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ تھے. آپ کو کہیں توریت کی کچھ تختیاں مل جاتی ہے. وہ کتاب جو جناب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، وہ کتاب جناب فاروق اعظم کو کہیں سے ہاتھ لگ جاتی ہے. تو آپ اس کتاب کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے. تو آنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کتاب پڑھنے لگے، توریت کی تلاوت کرنے لگے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ جناب عمر جو ہے کیا پڑھ رہے ہیں؟ توریت کی تلاوت کر رہے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے. حضور جلال میں آ گئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور یہ جملہ تاریخی اطلاق فرماتے ہیں اے عمر لو کان موسیٰ حیا لما وصیہ الا اتباعی. اے عمر اگر جناب موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے. اگر جناب موسیٰ حیات میں ہوتے تو میری اتباع کرتے، میری پیروی کرتے. تو قرآن ہوتے ہوئے توریت پڑھ رہا ہے. سب سے افضل کتاب کون ہے؟ قرآن. اللہ نے قرآن عطا فرما دیا تو قرآن کو چھوڑ کر کیا پڑھ رہے ہو؟ جب قرآن کو چھوڑ کر توریت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو مسلمان کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرنا کب جائز ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمارا معاملہ یہی ہے. آج ہمارا معاشرہ برباد ہو رہا ہے. تقریباً آتا ہے کبھی کوئی آتا ہے 80,000 کہیں کہتا 8 لاکھ بچیاں مسلمانوں کو مرتد ہو گئی ہیں، کافروں سے شادیاں کر لی، ان کے ماں باپ مسلمان، ان کے باپ دادا مسلمان، ان کی بچیاں کافر ہو گئی. آپ دیکھتے ہو کبھی تو یہ ساری کمی کس کی ہے؟ ہماری ہے. ہم نے نہ کافروں کو لے کے کبھی عید کے نام پہ، کبھی بقرعید کے نام پہ، کبھی اس کے نام پہ، کبھی شادی بیاہ کے نام پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کافر ہمارے دروازے پہ آ گیا تو ہماری عزت میں 4 چاند لگ گیا. ہاں 4 چاند کب لگتا ہماری شادیوں میں؟ ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دسترخوان پہ کھانا کھائے لا یطعم الطعام الا تقی. تمہارے دسترخوان پہ کھانا وہی کھائے جو پرہیزگار ہو، جو متقی ہو. یہ حضور نے فرمایا کہ تمہارے دسترخوان پہ کھانا کون کھائے؟ تو پرہیزگار ہو. یہاں تو پرہیزگار کو ایسی تیسی دی گئی. ہاں مسجد کا امام ہے اس کو ایسی تیسی اللہ ماشاء اللہ. اور جو علماء ہے، جو ائمہ ہے، جو نیک 5 وقتہ نمازی ہے، ان کو کوئی نہیں پوچھتا. جو غریب ہے ان کو کوئی نہیں پوچھتا. یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے دروازے میں کوئی بڑا آدمی آ جائے، کوئی سیٹ پروگرام آ جائے اور کوئی بڑا نیتا آ جائے تو ہماری عزت میں 4 چاند. عزت دنیا میں 4 چاند لگ سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کوئی عزت نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں وہی دعوت ولیمہ عزت والا ہے. اس ولیمے کی دعوت میں غریبوں کا حق دیا جائے، اس ولیمے کی دعوت میں مسکینوں کو کھلایا جائے، یتیموں کو کھلایا جائے، اپنے محلے قربا مساکین کو کھلایا جائے. پھر وہ ولیمے کی دعوت اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ مقبول ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے گھر پر حالات کو سوچنا چاہیے. ایک باپ کو حق ہے کہ اپنے بچے، ایسا کسی کی موبائل چھونے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے موبائل میں کیا ہے؟
آپ کو اجازت نہیں کہ ہمارا موبائل چیک کریں، اور آپ بغیر ہم سے پوچھے ہمارا موبائل چیک کرتے ہیں، یہ ناجائز و حرام ہے. لیکن ایک باپ اپنے بچے کے موبائل کو چیک کر سکتا ہے، ڈھونڈ سکتا ہے، اس کو دیکھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے. اس کے لیے فرض ہے، واجب ہے اپنے بچوں کی تحقیقات کریں کہ میرا بچہ شریعت سے بھٹک تو نہیں رہا، میری بچیاں شریعت سے بھٹک تو نہیں رہی ہیں. آپ یہ آپ معاشرہ کریں، کبھی معاشرے کا جائزہ لیں. یہاں تو کوئی لائی عمل نہیں ہے، کوئی ٹیم نہیں ہے، نہ کوئی کمیٹی ہے، سب ایسے اللہ ماشاء اللہ چل رہا ہے. لیکن جہاں الحمدللہ مسلمان ہوئے ان کو ایک ایک محلے کی خبر ہے، ہر ایک کالج کی کتنی بچیاں ہیں، کتنی کالج میں تو کہیں نہیں، میں تو اپنے وہاں جہاں پہ میں تھا امامت پہ وہاں بھی بتا رہا ہوں کہ ہمارے شہر میں وہاں پر 10 کالج تھے یونیورسٹی. اس ایک یونیورسٹی میں کتنی مسلمان بچیاں پڑھتی سارا لسٹ ہمارے پاس موجود تھا. کس محلے کتنی بچیاں اسکول میں جاتی ہیں وہ سارا لسٹ موجود تھا. کس کی بچی ہے یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ایک کہتے نا لاہیبل رفتار پہ ڈنگی چل رہی ہے. جب تک ہم اپنے معاشرے کو سدھارنے کی کوشش نہیں کریں گے ہمارا معاشرہ ہمیں تصور کرتے ہیں ہم اپنے بچے دین کے نام پر، اگر دین کی تعلیم کے نام پر اگر ہماری عزت یا تعلیم کے نام پر اگر ہمارا دین ہماری شریعت برباد ہو رہی ہے تو حکم یہی ہے کہ اس تعلیم سے بہتر جاہل ہونا بہتر ہے. اس تعلیم سے جہالت بہتر ہے. جس جہالت میں حضور کی عزت ہے، جس جہالت میں شریعت مصطفیٰ کی پاسداری ہے، وہ جہالت جو ہے تعلیم سے کہیں زیادہ افضل ہے. اور جس تعلیم میں آدمی شیطانیت پہ یا مردودیت پہ یا فرعونیت پہ یا یزید کے گزر رہا ہے وہ تعلیم نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے جہنم کا پیش خیمہ ہے. تو میرے بھائی کوشش کیجیے اپنے معاشرے کو سنوارنے کی، کوشش کیجیے اپنے آس پاس پر نظر رکھیے. اگر آپ کی کوشش سے اپنے بچوں کا نظر رکھیے اور جہاں تک ہو سکے اہل ایمان کو دوست رکھیے. پہلے جو ہمارا سلام تھے وہ بزرگوں سے دوستی کیا کرتے تھے، خادم ہوا کرتے تھے بڑی بڑی بارگاہوں کے، زندگی گزار دیتے تھے. تو جس کا مرید ہو جاتا تھا سارا لباس اس کا پہن لیتا تھا، جو جس کا مرید ہوتا اس کی ٹوپی بھی پیر کی طرح ہوتی تھی. وہ محبتیں تھی. لیکن آج تو پتہ ہی نہیں چلتا. پہلے کے لوگ پتہ چلتا دوسری فلانے پیر کا مرید ہے، یہ فلانے پیر کا مرید ہے، یہ فلانے اس کا لباس پیر کی طرح ہوتا تھا. کیوں؟ ان کی محبت کس سے ہوتی تھی؟ اللہ والوں سے. آج محبتیں کسی سے نہیں ہے، نہ اللہ سے ہے، نہ مصطفیٰ کونین سے، نہ علماء سے، نہ ائمہ سے، نہ کسی اولیاء سے. بس مطلب کے لیے محبت ہے. لیکن ان کی محبتیں کیا تھی؟ جیسا پیر ویسا لباس ہو جایا کرتا تھا، ٹوپی بھی پیر کی طرح، کرتا بھی پیر کی طرح، جیسا پیر ویسی ٹوپی. لیکن آج ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمیں محبتیں ان کو سکھاؤ، اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھاؤ، صحابہ کی محبت سکھاؤ. اللہ تعالیٰ